ہاں سٹانس تبدیل کر لے گی اور سرنڈر کر لے گی، وہ تو ذرا مشکل ہے. تو موومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس ریگولیشن ہونی چاہیے، ون ڈاکومنٹ رجیم ہوگی. تو ہوتا ہے، ظاہر ہے جب اتنے عرصے سے آپ ایک انداز سے زندگی گزار رہے ہو اور اس میں ایک دم سے تبدیلی کی بات کی جائے تو شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن امید رکھتے ہیں کہ جب فرمنس نظر آئے گی حکومت کی، بالآخر لوگوں کو پھر فالو کرنا پڑے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک. سر اس وقت آپ پورے ملک کو دیکھ رہے ہیں اور عام انتخاب ہے، اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے، جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں، وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے، خصوصاً بلوچستان میں، کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا، پنجرہ پل بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے. پنجرہ پل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں، وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. مکسی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے، میر یوسف عزیز مکسی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا. کامپرس جماعتیں آئی ہیں ان کی وجود سے. آج کل یہ زیادہ کامپرس ہو گئے، اس وقت وہ کامپرس تھے. اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے؟ 7 مرتبہ. یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے، جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچھگری صاحب کی جماعت ہے، ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارتے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو، اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے، پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی. لیکن اس طرح کی میں خیال سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے. نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے. اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے. آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس آدھے گھنٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پہ ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی 25 سیٹیں لے لے، 30 سیٹیں لے لے. آپ مجھے باپ کا ایگزامپل نہ دیں، باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، صرف نام نیا آیا تھا نا، باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی. اپنے اپنے حلقے میں لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں اور وہ انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر کو مضبوط رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے. وہ ہر الیکشنز میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار بھی جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیسے مل کے بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی، سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی، ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی.
تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے یا کیسے انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے. الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے. ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا. کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے, دعوے کیے جا سکتے ہیں, ان لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے. بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں چلتی ہیں. ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں, وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں, اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں. داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں, میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا. سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ریڈیو کی کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے, وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے, اسپورٹس وہ بنا دیا جائے, اسٹیڈیم بنا, ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے خراب ہے, 4-5 کروڑ اس کا خرچ ہے یا 10 کروڑ خرچ ہے, اس کو ریپلیس کرے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے. تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں, منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام ایریا کا, دیکھا بھی اس کو. سریاب میں جو سریاب والا جی, ابھی پچھلی حکومت میں قدوس صاحب کی حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاہد افریدی صاحب کو کہا کہ یہ اسٹے ہے, گورنمنٹ اسٹے بھی ملا ہوا ہے, لیکن جا کے ان کہا کہ یہ آپ شروع کریں. تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے. اچھا, میں اس کو منسٹر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے, اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور میں سب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے, کوآرڈینیٹ کر لیں گے. ایک تو جو تاریخی میں بتایا ریفیوجیز کی واپسی میں جو پالیسی نرمی نظر آتی ہے اس تعداد میں یا اس طرح پہلے ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہیں. سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے. کیا جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوگا جو سی این آئی سی, کیونکہ وہاں پہ صرف سی این آئی سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے, تو سی این آئی سی سے چیک کیا جائے گا. اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں ہوں؟ ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, ہم حیران ہیں کہ کیا کریں. خدائی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے, اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے, دل ہی دل میں خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں, لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک منٹ یار, مجھے بھی تو بولنے دو نا. نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کے ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا, وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں. وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے, کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے, ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی, پاکستان گورنمنٹ کے پی پی ایل پر تقریباً 55 ارب روپے بقایا جات ہیں, اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی بقایا جاتے ہیں, صوبائی گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں مل رہے. اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے. اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ذمے میں, مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہیں, کہیں اور بقایا جات ہیں. ہم آپس میں بھائی ہیں, مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئپا کا چیئرمین ہوں. جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت, ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا. کوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر, جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے,
اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں، ہم پوئپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا، اور جب سے پوئپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو پوئپا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر، اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور CWAs ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر. آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے، سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے، کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے، ان کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کوئٹہ میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ کے لوگوں کو جو گیس ہے وہ عیشی کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ ان کی ضرورت ہے. تو ایک تو گیس کے محکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے. دوسرا سی پیک میں بات کروں گا، سی پیک کا جو مغربی اس کو ہم نے ویسے فائنانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوچستان کو ایگزمپشن دی ہے گیس کے حوالے سے، باقی کسی کو نہیں دی. سر آپ بل اٹھا کے دیں کہ اس میں انہوں نے جو چارجز میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، جو سپلائی اس وقت دوسرے اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو لمٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایگزمپشن بلوچستان کو دی ہے کہ ادھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، باقی کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ تنگ ہو رہے ہیں. میں اس کو فالو اپ کروں گا، لیکن ہم نے انشور کیا تھا تھرو سمری کہ بلوچستان اس میں ایکسکلوڈ رہے. جو مغربی روٹ کے تھے اس کو ڈراپ کیے، پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا، لیکن ابھی بھی گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ خاص کر جو مغربی روٹ کی بات ہم کریں بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے ہوتے، گھنٹے گر رہے ہوتے کہ کب کا کٹ جائے گا، اور نگران حکومت بس 3 دن رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ رہ گیا، واپس ادھر لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں جب کانسٹیٹیوشنلی ہم مینڈیٹڈ نہیں، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خوزدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیریج وے کا، اس کا فائنانس نہیں ہے. یہ صرف NHA وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے، ڈیزائن ہو گیا ہے، ٹینڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا، نہیں. تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی، جو کہ سعودی فنڈ ہے، سورن فنڈ ہے ان کا، وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں، اور اماراتی دونوں کو، کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانس اس کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا، ایوارڈ بھی ہو جائے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آ رہا ہے کہ پروجیکٹس کی فائنانسنگ نہیں ہو رہی ہے، پیسے اس کے لیے نہیں.